ہم نے گھر کا بہت سا سامان بیچ کر جاوید کو سینیٹوریم میں داخل کروا دیا، لیکن اس کے بعد بھی بہت سے مسائل تھے جن کا احساس رفتہ رفتہ ہو رہا تھا۔ سینیٹوریم میں جاوید کو دوائیں مل رہی ہیں، لیکن گھر کے حالات کی فکر اسے صحت مند نہیں ہونے دے رہی۔ اسے دواؤں کی ضرورت ہے، پھلوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ چیزیں اسے باقاعدگی سے مہیا ہو رہی ہیں، لیکن جب وہ صحت مند ہو کر واپس آئے گا اور اسے حقیقت معلوم ہوگی تو مجھے یقین ہے وہ پہلے سے زیادہ خون اگلے گا اور اس کے بعد زندگی اس سے بہت دور چلی جائے گی۔ لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ اب صرف جاوید نہیں ہے، ایک اور ذمہ داری ہے جس کا نام انور ہے۔ یہ معصوم ذمہ داری جاوید کی محبت سے بڑھ کر ہے۔ میں نے محنت مزدوری کرنے کی کوشش کی، بہت کچھ کرنا چاہا، لیکن کچھ نہ کر سکی اور میرے عزائم خاک میں ملتے گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں جاوید کو زندہ رکھنے کے لیے تن من کی بازی لگا دوں گی، محنت کر کے جاوید کو زندہ رکھوں گی، اس کی نشانی کو پروان چڑھاؤں گی، لیکن دنیا نے میری محنت قبول نہیں کی۔ اس کا فلسفہ دوسرا تھا۔ وہ جسم کے عوض سب کچھ دینے کو تیار تھی، محنت مزدوری سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے حالات سے جنگ کی، زمانے سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن کس کس سے لڑتی؟ کوئی میرے دکھ کو جاننے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب کی نگاہیں میرے جسم کے نشیب و فراز ٹٹولتی تھیں۔ آہستہ آہستہ احساس شکست شدید ہوتا گیا، اور جب میرے انور کی حالت خراب ہو گئی تو میں نے اپنی انا کو مار دیا۔ میں نے اپنے جسم کو راکھ کا ڈھیر تصور کر لیا، اور خاک کے اس ڈھیر نے انور کو بچا لیا۔ جاوید کے لیے دوائیں مہیا کر دیں، بوڑھی ساس کو فاقوں کی موت مرنے سے بچا لیا، اور اب میں راکھ کی بیوپاری ہوں۔ جھوٹی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر راکھ خریدنے والوں کی تلاش میں نکل جاتی ہوں۔ کوئی مل جاتا ہے تو اسے لے آتی ہوں، راکھ کی قیمت وصول کرتی ہوں، اور اس وقت تک خاموش بیٹھ جاتی ہوں جب تک فاقے دوبارہ نہ شروع ہو جائیں۔ جب فاقے شروع ہو جاتے ہیں تو میں اس غلیظ راکھ کو سجا کر پھر بازار میں نکل جاتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ طالوت خاموشی سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ میرے دل پر گہرا اثر تھا۔ تب طالوت نے بڑی حقیر نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میری گردن شرم سے جھک گئی، لیکن طالوت کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میں بے قصور ہوں۔ اس دنیا نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ طالوت کو میری کہانی معلوم تھی۔ کئی منٹ تک غم انگیز خاموشی چھائی رہی۔ صرف ثریا کی سسکیاں ماحول کو زندگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ تب طالوت نے اسپاٹ لہجے میں کہا، رونے کی ضرورت نہیں ہے ثریا، میری بات غور سے سنو۔ تم اس دنیا میں پیدا ہوئی ہو، اسی میں زندہ رہو گی۔ تمہیں علم ہے کہ تمہاری دنیا فریبی ہے، یہ اوپر سے کچھ، اندر سے اور کچھ ہے۔ یہ ہونٹوں پر نیکی اور پاکیزگی کے افسانے سجائے ہوئے ہے، لیکن سینے کی گہرائیوں میں غلاظت اور درندگی لیے ہوئے ہے۔ تم نے اپنے پیاروں کے لیے ہاتھ پاؤں ہلائے، دنیا نے تمہیں کچھ نہ دیا۔ ہاں، اس نے تمہارے جسم کی قیمت ضرور چکا دی، ٹھیک ہے۔ اسے جس چیز کی ضرورت تھی تم نے اسے دے کر زندگی کے لوازمات پورے کیے۔ پاکیزگی اور گندگی کے معیار اسی دنیا نے تو قائم کیے ہیں۔ تم اس پر افسردہ کیوں ہو؟ تم اسے اپنے افسانے کیوں سناتی ہو؟ تم یہ سب کچھ کر کے بھی سر بلند ہو، کیونکہ تمہارے سامنے ایک مقصد تھا۔ ان کی بات کرو جو صرف ذاتی تسکین کے لیے تمہیں خریدتے رہے ہیں۔ تم ان سے نفرت کرو، ان کے درمیان خود کو برتر محسوس کرو۔ ان لوگوں سے گھن کھاؤ جو جنسی تسکین کے لیے تمہارے سامنے کتے کی طرح دم ہلاتے ہیں۔ اور اگر اب تمہاری ضرورت جسم فروشی کے بغیر پوری ہو سکتی ہے تو پوری کرو۔ یہ تو وقت کی بات ہے۔ جاوید کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ تم نے زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا فروخت کیا؟ یہی کافی ہے کہ تم دیانتداری سے اس کے بچے اور اس کی ماں کی پرورش کر رہی ہو۔ تم اپنے حالات بدل لو، یہ مکان چھوڑ دو، نئے مکان میں رہو، باعزت اور سر بلند ہو کر رہو۔ فریبی دنیا کے سامنے ایک نیا جھوٹ پیش کرو۔ سنو ثریا، تم جب زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنا جسم فروخت کرنے پر تل گئیں تو پھر تم یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیا تم مجھ سے متفق ہو کہ نہیں عارف؟ طالوت نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں تم سے لفظ با لفظ متفق ہوں۔ ہم سب غلاظت کی تخلیق ہیں، صرف ہمارے ضمیر ہماری حیثیت متعین کرتے ہیں۔ ثریا ایک پاک دل کی مالک ہے، اس لیے قابل عزت و احترام ہے۔ اس کے کردار کی عظمت سب سے پوشیدہ ہے۔ اگر دنیا کی اندھی آنکھیں اس کی عظمت تک نہ پہنچ سکیں تو اسے کیا ضرورت ہے دنیا کو اپنے بارے میں بتانے کی؟
وہ اپنے طور پر اس دنیا کی حیثیت متعین کر سکتی ہے، کس کی مجال ہے جو اس کی شخصیت کو چیلنج کر سکے؟ ثریا کی سسکیاں رک گئیں، وہ عجیب سی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تب طالوت نے اس سے پوچھا، کیا خیال ہے ثریا، کیا تم ایک نئی زندگی اپنانا پسند کرو گی؟ تمہارا بچہ آیاؤں کی گود میں پرورش پائے گا، تمہاری ساس ایک بزرگ اور معزز خاتون کی حیثیت سے رہیں گی، اور تم ایک عظیم خاتون بن جاؤ گی۔ جاوید کا خیراتی ہسپتال میں نہیں، کسی بہت بڑے ہسپتال کے خصوصی وارڈ میں علاج ہوگا، اور پھر ایک دن وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ تب تم اسے غم دوران سے نجات دلا دو گی اور اسے کبھی ٹی بی نہ ہوگی۔ تم سوچ لینا کہ زندگی میں کچھ بھیانک راتیں آئی تھیں، پھر صبح ہو گئی۔ تمہاری یہ گفتگو بڑی سحر انگیز ہے، لیکن میں وہ صبح کہاں سے لاؤں گی؟ میری زندگی میں صبح ہے کہاں؟ وہاں تو صرف شام ہے، درد انگیز شام، جس کے خوفناک سائے میری روح کو دہلاتے رہتے ہیں۔ وہ کربناک آواز میں بولی، وہ صبح ہم مہیا کریں گے، کیا تم ہماری طرف سے صبح کا تحفہ قبول کرو گی؟ اگر دنیا مجھے بھیک دینے پر تیار ہو جاتی تو میں اسے عصمت فروشی پر ترجیح دیتی۔ آپ نے جس صبح کا ذکر کیا ہے وہ میرے نزدیک خوابوں کی صبح ہے۔ اگر اس صبح کی ایک کرن بھی مجھے مل جائے تو میں اسے سینے سے لگا لوں گی۔ بھائی بہنوں کو بھیک نہیں، تحفے دیتے ہیں۔ تم نے ایک بار بھی ہمیں بھائی نہیں کہا۔ کس زبان سے کہوں؟ اس زبان سے جس سے تمہیں اپنے آبرو باختہ ہونے کی داستان سنا چکی ہوں۔ اگر تم اس غلیظ زبان سے یہ لفظ سن کر خوش ہو سکتے ہو تو میں تمہیں اپنی ناپاک زبان کی جسارت دکھا سکتی ہوں۔ تمہارے ضمیر سے اٹھنے والی خوشبو غلاظتوں پر حاوی ہے ثریا۔ آج سے اندھیرے چھٹ گئے، زندگی کی بوجھ کو اسی طرح سنبھالنا جس طرح آج تک پامردی سے اس کا مقابلہ کرتی رہی ہو۔ آج کی شب اور گزار لو، کل کی صبح تمہاری نئی زندگی کی پیغامبر ہوگی۔ طالوت نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ راسم، اس نے دائیں سمت رخ کر کے آواز دی اور راسم نمودار ہو گیا۔ ثریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ ان کے سامنے دولت کے انبار لگا دو، وہ سب کچھ انہیں دے دو جس کی انہیں ضرورت ہے۔ راسم نے گردن جھکائی اور غائب ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کون تھا؟ ثریا کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ ہمارے بارے میں کسی سے تذکرہ مت کرنا، پوری ذمہ داری اور ہوشیاری سے سب کچھ سنبھالنا۔ جو کچھ تمہیں ملے گا وہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، تم اس سے خوف زدہ نہیں ہوگی، طالوت نے کہا۔ اسی وقت راسم نمودار ہوا۔ اس کے سر پر ایک عظیم الشان صندوق لدا ہوا تھا جسے اس نے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ طالوت نے جھک کر صندوق کا ایک ڈھکن کھول دیا اور ثریا کی چیخ نکل گئی۔ صندوق میں اوپر تک نوٹوں کے انبار تھے۔ نہ جانے کتنی دولت تھی، میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم اس طرف سے پوری طرح مطمئن رہو گی؟ ہاں، اس دنیا کی اس کو ہوا نہ لگنے دینا، ورنہ طرح طرح سے تمہیں پریشان کرے گی۔ ہمیں اجازت دو۔ طالوت نے میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ثریا پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی، وہ آنکھیں پھاڑے صندوق کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ ثریا کے مکان سے کافی دور نکل آنے کے بعد طالوت نے کہا، کسی پرسکون جگہ چلو، چائے وغیرہ پئیں گے۔ آؤ، میں نے کہا، اور ہم ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو روک کر اس میں بیٹھ گئے۔ میں نے ڈرائیور کو ایک ہوٹل کا پتہ بتا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ایئر کنڈیشنڈ ہوٹل کے ایک پرسکون گوشے میں بیٹھے تھے۔ ہمارے سامنے چائے کے برتن لگے ہوئے تھے۔ میں ان واقعات پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، طالوت نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، البتہ ایک گزارش ضرور کروں گا۔ تصویر کا یہ رخ میری برداشت سے باہر ہے۔ اب ہم ایسے رخ تلاش نہیں کریں گے، یہ تاریک پہلو تو میرا ذہن چھلنی کر دیں گے۔ میں تو لطافتوں کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ یہ ناممکن ہے طالوت، لطافتیں محدود ہیں، میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ کہاں کہاں سے چشم پوشی کرو گے؟ اس دنیا کی 80% آبادی مصائب میں گرفتار ہے۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، ہر روشن چہرے کے عقب میں تمہیں تاریکی نظر آنے لگے گی۔ اگر تم اس تاریکی کو نہیں دیکھ سکتے تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ میری دنیا یہی ہے۔ میرا لہجہ نہ جانے کیوں سخت ہو گیا۔ طالوت پیالی رکھ کر مجھے دیکھنے لگا، پھر وہ بڑے دکھ سے بولا، پھر میں تمہاری دنیا کو کیسے بدل دوں؟ میری طاقت تو محدود ہے، میری زندگی بھی محدود ہے، اور میری دنیا ناقابل اصلاح۔ چنانچہ تاریک پہلوؤں سے خود چشم پوشی کرو، سطح دیکھو، گہرائیاں جھانکو گے تو تاریکیوں کے سوا کچھ نہ ملے گا۔
میں گہرائیوں میں نہیں جھانکوں گا، طالوت نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، اور میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر مجھے طالوت پر رحم آنے لگا، بیچارہ کہاں آ پھنسا تھا۔ کئی منٹ تک ہم خاموشی سے چائے پیتے رہے، پھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، 5 بجے اپنے ننھے دوست کے ہاں نہیں چلو گے؟ نہیں عارف، ہمت نہیں ہے، خدا کے واسطے میرے ذہن کا تکدر دور کر دو۔ اس خاندان میں بھی کوئی دردناک داستان جنم لے رہی ہے، میں راسم کو وہاں بھیج دیتا ہوں، وہ معذرت کا ایک خط دے گا اور ہماری طرف سے کچھ تحفے بھی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ آؤ واپس ہوٹل چلیں، طبیعت مقدر ہو گئی ہے، اس نے کہا، اور میں نے ویٹر کو بلا کر بل طلب کر لیا۔ پھر ہم وہاں سے ہوٹل روانہ ہو گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں M.A. راحت کی کہانیوں میں سے ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے طالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ہوٹل میں بھی طالوت خاموش خاموش سا تھا۔ مجھے یہ ماحول پسند نہیں آیا تھا، چنانچہ میں ایک کرسی پر بیٹھ کر سوچتا رہا کہ کس طرح طالوت کا موڈ درست کروں۔ سامنے ہی اخبارات پڑھے تھے، میری نگاہ اتفاقیہ طور پر ایک اشتہار پر جا پڑی۔ کسی نائٹ کلب کا اشتہار تھا اور میں چونک پڑا۔ میں نے اخبار اٹھا کر اشتہار دیکھا، اچھا خاصا پروگرام تھا۔ تب میں نے طالوت کو آواز دی، سو رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، یہ شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ یار، کوشش کے باوجود ثریا کی کہانی ذہن سے نہیں نکال پا رہا۔ وہ مضبوط عورت ہے، حیرت کے سمندر سے نکلنے کے بعد وہ خود کو تمہاری دولت کے سہارے سنبھال لے گی۔ اس کی کہانی بھول جاؤ، رات کے لیے ایک پروگرام ہے۔ کیا پروگرام ہے؟ گولڈ سٹار نائٹ کلب چل رہے ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ناچ، رنگ، وہ جدید دنیا ہے، تصویر کا دوسرا رخ۔ کیا وہاں بھی ریشم سے ملاقات ہوگی؟ ریشم جیسی لڑکیاں تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن تم اس ماحول کو بدلا ہوا پاؤ گے۔ اس پوری کائنات پر دولت کی حکومت ہے طالوت۔ جہاں دولت نہیں ہے وہاں المیے ہیں، جہاں دولت ہے وہاں سب کچھ بھول گئے ہیں۔ ان چکروں میں نہ پڑو، بس میں کہہ چکا ہوں، ہر چیز کو سطحی نگاہ سے دیکھو، مطمئن رہو گے، جہاں گہرائیوں میں گئے ڈوب جاؤ گے۔ تب پھر اٹھو، جلدی چلیں، اس کوفت سے نجات تو ملے۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو کافی دیر ہے، وہاں راتیں جاگتی ہیں، یہ تو سونے کا وقت ہے۔ تب میں بھی رات کے انتظار میں سو جاتا ہوں، طالوت نے کہا۔ یہ بہتر رہے گا، میں نے جواب دیا، اور ہم دونوں مسحریوں پر جا لیٹے۔ تقریباً 7 بجے آنکھ کھلی، طالوت بے خبر سو رہا تھا۔ میں اپنی مسحری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں طالوت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ معصوم بچوں کے سے انداز میں سوتا ہوا یہ شخص کیسی پراسرار قوتوں کا حامل تھا۔ وہ ہم میں سے نہیں تھا، دولت اور اس قسم کی چیزوں کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ جو چاہتا کر سکتا تھا، کیسا انوکھا تھا وہ۔ ایک میں تھا، صرف اس کا دست نگر، میری آزادی اس کی مرہون منت تھی۔ میں بذات خود کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، نہ جانے ذہن میں یہ خیالات کیوں آ جاتے تھے۔ میری زندگی اب غیر یقینی سی ہو گئی تھی۔ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اب خود کو صرف حالات کے رخ پر چھوڑ دوں، جو ہو رہا ہے ہونے دوں، لیکن نہ جانے کیوں اپنی فطرت میں یہ لاپرواہی پیدا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسے خیالات مجھے پریشان کرنے لگتے تھے۔ پھر میں گردن جھٹک کر اٹھ گیا، غسل خانے میں جا کر غسل کیا۔ طبیعت بشاش ہو گئی۔ باہر نکلا تو طالوت بھی جاگ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں کافی پی رہے تھے۔ پھر میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں گولڈ سٹار کے نمبر تلاش کیے اور فون کر کے رات کے پروگرام کے لیے 2 نشستیں بک کروا لی۔ کیا خیال ہے، باہر نکلا جائے؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں، آوارہ گردی کریں گے، یہاں اتنا وقت گزارنا مشکل ہوگا، میں نے کہا، اور ہم دونوں لباس وغیرہ سے درست ہو کر باہر نکل آئے۔ ہوٹل سے باہر نکل کر میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑے۔ ساحل، میں نے ڈرائیور سے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ ٹیکسی دوڑتی رہی، طالوت راستے بھر خاموش رہا تھا۔ پھر ہم ساحل سمندر پر اتر گئے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو بل ادا کیا اور پھر ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گئے۔ کیا سوچ رہے ہو طالوت؟ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں، تھوڑی سی تفریح ہونی چاہیے، ورنہ طبیعت کا یہ تقدر دور نہ ہوگا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، آؤ ساحل کے ساتھ گشت کریں۔ میں نے پیشکش کی اور وہ میرے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ سچ مچ بڑی انوکھی دنیا ہے تمہاری عارف۔ ان لوگوں کو دیکھو، رنگین لباسوں میں کیسے خوش نظر آ رہے ہیں،
جیسے انہیں کوئی غم نہ ہو۔ اب تک جو دیکھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی یہ خوشی عجیب لگتی ہے۔ ہاں طالوت، بس یہی خوبی ہے میری دنیا کے لوگوں میں، ہر غم کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ خوبی بھی ان میں نہ ہوتی تو شاید اب تک دنیا ختم ہو گئی ہوتی۔ او ہو، ان صاحب کو دیکھو، شاید یہ زندگی میں پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں۔ طالوت نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک تندرست و توانا نوجوان تھا جو سیاہ بنیان، چست پتلون پہنے، سر پر فلیٹ جس پر سرخ پر لگے ہوئے تھے، ساحل پر سیر کرنے والے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے کی پشت پر سوار اکڑا ہوا جا رہا تھا۔ یہ ٹیڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ طالوت نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ وجہ اس سفید رنگ کی کار کے قریب موجود ہے۔ میں نے ایک طرف اشارہ کیا اور طالوت ادھر دیکھنے لگا۔ تقریباً نصف درجن نوجوان لڑکیاں اور 3-4 نوجوان کھڑے ہوئے تھے۔ سفید رنگ کی خوبصورت کار کے عقب میں ایک ویگن بھی کھڑی ہوئی تھی۔ شاید پوری پارٹی ساحل کی سیر کو آئی تھی۔ سب لوگوں کی نگاہیں ان صاحب کی طرف تھیں جو گھوڑے پر جا رہے تھے۔ اوہ! طالوت نے ایک گہری سانس لی اور پھر اچانک مسکراتے ہوئے بولا، آؤ۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ آؤ تفریح کریں، اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ طالوت اسی سفید رنگ کی کار کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کرنے کے موڈ میں تھا۔ ویسے اس کے ہونٹوں کی شرارت آمیز مسکراہٹ کسی خاص پروگرام کا پتہ دے رہی تھی۔ ہم دونوں اس طرح سیدھے ان کی طرف بڑھے تھے کہ وہ سب ہمیں دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ لڑکیوں نے پہلے ہمیں اجنبی پھر دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھا۔ نوجوانوں کے چہروں پر خشک سے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے ہمیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ فرمائیے، ان میں سے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا میں آپ سے ان صاحب کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں جو گھوڑے پر بیٹھ کر ٹیڑے ہو گئے ہیں؟ طالوت نے کہا۔ کیوں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس شخص نے نتنے پھلاتے ہوئے کہا۔ بس انہیں دیکھ کر مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، طالوت نے کہا۔ میرا خیال ہے آپ یہاں سے دفان ہو جائیں، ورنہ ان لڑکیوں کے سامنے مار کھا کر آپ کو اور شرم آئے گی، اس نے آستین چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، گفتگو انتہائی پرامن ماحول میں ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینے آیا ہوں، طالوت نے جلدی سے دونوں ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا۔ مشورے کی ایسی تیسی، آپ یہاں سے جاتے ہیں یا نہیں؟ ایک اور نوجوان بھی آگے بڑھایا۔ نفیس، جھگڑا مت کرو، ایک لڑکی گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ آپ ہی انہیں سمجھائیے محترمہ، میں صرف ان صاحب کی بھلائی چاہتا ہوں جو بیچارے گھوڑے پر بیٹھے جا رہے ہیں۔ آج کل کے گھوڑے بے حد شریر ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ گھوڑا ریورس گیئر میں چلے گا، ایسی صورت میں وہ مٹی کا شیر گر بھی سکتا ہے، طالوت نے کہا۔ مار کھائے بغیر نہیں جاؤ گے؟ نوجوان غرایا۔ آپ کی مرضی، طالوت نے شانے اچکائے اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ان کے پاس سے دور ہٹ گیا۔ صرف چند گز کے فاصلے پر پہنچ کر اس نے دور نگاہ دوڑائی اور پھر اس کے ہونٹ گول ہو گئے۔ اس نے زور سے سانس اندر کھینچی اور میں چونک کر گھوڑے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں جانتا تھا وہی ہوگا جو طالوت نے کہا ہے۔ اچانک گھوڑا دوڑتا ہوا رک گیا اور پھر وہ الٹا دوڑنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھوڑا قدم جما کر رکھنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن کوئی نادیدہ قوت اسے کھینچ رہی ہو۔ اس کے قدم ریت پر پھسل رہے تھے اور اس پر بیٹھا ہوا ہیرو اسے چابک پر چابک رسید کر رہا تھا، لیکن گھوڑا پلٹ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اب اور تیزی سے پیچھے آ رہا تھا اور اب اس پر بیٹھا ہوا سوار بدحواس ہو گیا تھا۔ وہ گھوڑے کی پشت سے چپک گیا تھا۔ میں نے گردن گھما کر سفید کار کے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ کچھ لڑکیاں حیرت زدہ انداز میں مسکرا رہی تھیں، لیکن پھر وہ سب تتر بتر ہو گئیں کیونکہ گھوڑا کار کی سیدھ میں آ رہا تھا، اور پھر وہ خاصی زوردار آواز میں کار سے ٹکرایا اور سوار نیچے آ رہا۔ دوسرے لمحے گھوڑا سرپٹ ایک طرف دوڑ پڑا۔ لڑکے اور لڑکیاں مل کر سوار کو اٹھا رہے تھے اور وہ احمقانہ انداز میں ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر ہماری طرف اشارے ہوئے اور اس کے بعد پورا غول ہماری طرف بڑھا۔ نوجوان شاہ سوار سب سے آگے تھا۔ قریب آ کر اس نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور کھڑا ہو کر ہمیں گھورنے لگا۔ پھر نوجوان کی سخت آواز سنائی دی۔ گھوڑے کو کیا ہو گیا تھا؟ خاندانی گھوڑا تھا، غلط سوار کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، بس یہی دیکھ کر میں نے پیش گوئی کی تھی، طالوت نے معصومیت سے جواب دیا۔ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، دماغ درست کر دوں گا، نوجوان نے گرجدار آواز میں کہا۔ میرا کیا قصور ہے بھائی؟ غصہ گھوڑے پر اتارو جو تم جیسے گھٹیا آدمی کو برداشت نہیں کر سکا، طالوت اسی لہجے میں بولا۔ رفعت،
شمسی مارو سالوں کو، دیکھ لوں گا، نوجوان نے دوسرے لوگوں سے کہا اور وہ آگے بڑھائے۔ طالوت اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا، لڑکیاں اپنے ساتھیوں کو روک رہی تھیں۔ اچانک گھوڑے والے نوجوان کا ہیٹ فضا میں بلند ہو گیا۔ اس نے لپک کر ہیٹ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن ہیٹ ایک دوسرے نوجوان کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہیٹ اتارنے کی کوشش کی تو وہ تیسرے نوجوان کے سر پر جا ٹکا۔ آگے بڑھنے والے نوجوان رک گئے، وہ تعجب سے ہیٹ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ ہیٹ کو بھول کر میری طرف لپکے، لیکن ہم سے کچھ دور ان کے قدم رک گئے۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے پوری قوت لگا رہے تھے، لیکن ان کے قدم ہی نہ اٹھ رہے تھے۔ تب اچانک ہیٹ والے نوجوان نے جیب سے پستول نکال لیا۔ طالوت نے پستول کی طرف دیکھا اور وزنی پستول نوجوان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بھی ہیٹ کی طرح فضا میں معلق ہو گیا اور ہیٹ والا نوجوان اچھل اچھل کر اسے پکڑنے لگا، لیکن پستول اس سے مذاق کر رہا تھا۔ وہ کھٹ سے نوجوان کی کھوپڑی پر گرتا اور پھر بلند ہو جاتا۔ عجیب مضحکہ خیز سچویشن تھی۔ چاروں نوجوان آگے بڑھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ہیٹ والا نوجوان پستول پکڑنے کے لیے مینڈک کی طرح پدک رہا تھا۔ لڑکیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوفزدہ ہوں یا کہکہے لگائیں۔ کچھ ہنس رہی تھی، کچھ خوف سے منہ پھیرے کھڑی تھیں۔ پستول کا مذاق جاری تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ پستول فضا میں معلق رہا اور نوجوان بھی کسی اسٹیچو کی طرح ساکت ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ پستول کو لپک لینے کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور اچانک سفید کار سٹارٹ ہو گئی۔ گھرر گھرر کی آواز پر لڑکیوں نے خوفزدہ ہو کر کار کی طرف دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ کار ریورس گیئر میں چلنے لگی۔ وہ پیچھے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وین بھی سٹارٹ ہو کر کار کے انداز میں پیچھے دوڑنے لگی۔ دونوں گاڑیاں پاگل گھوڑوں کی طرح دوڑ رہی تھیں اور ساحل پر تفریح کرنے والے لوگ دہشت زدہ ہو کر ان کی زد سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ بس کرو طالوت، کوئی بے گناہ گاڑیوں کی زد میں نہ آ جائے، میں نے طالوت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لے کر دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ گاڑیاں رک گئیں۔ ویسے ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ سائیکل چلانے والے نوجوان بھی ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن اب وہ بدحواس نظر آ رہے تھے۔ نوجوان کا پستول بھی زمین پر آ گرا تھا۔ تب طالوت نے میرا ہاتھ پکڑا اور چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھایا۔ لڑکیوں اور نوجوانوں کے گرد مجمع جمع ہو گیا تھا۔ ساحل پر تفریح کرنے والے بدحواس لوگ گاڑیوں کو گھیرے کھڑے تھے۔ خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، لیکن طالوت ہونٹ سکوڑے آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ مزہ نہیں آیا، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کون سے موڈ میں ہو؟ موڈ ٹھیک کر رہا ہوں یار، وہ سامنے کیا ہوٹل ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا اور طالوت میرا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کے شرارتی موڈ پر حیران تھا، لیکن میں نے اور کچھ نہ کہا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ہوٹل کے وسیع ہال میں کافی رونق تھی۔ چاروں طرف رنگ برنگے لباس نظر آ رہے تھے۔ طالوت اس رونق کو دیکھ کر مسکرایا۔ پھر ہم ایک خالی میز کی طرف بڑھ گئے۔ کرسی پر بیٹھ کر طالوت نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور پھر ایک گہری سانس لے کر مسکرانے لگا۔ ہاں، یہاں زندگی ہے، اندر جھانکنے سے کیا فائدہ؟ ان سرخ و سفید چہروں کو دیکھ کر آنکھوں میں تازگی آ گئی ہے۔ کچھ کھلاؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے ویٹر کو اشارہ کیا اور ویٹر ہمارے قریب پہنچ کر ادب سے جھک گیا۔ میں نے اسے کچھ آرڈر نوٹ کرائے اور وہ ادب سے واپس چلا گیا۔ کتنی متضاد زندگی ہے، کیسی عجیب! حاکم و محکوم ایک جگہ جمع ہیں، دونوں کا فرق محسوس کرنے کے لیے غور کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن تمہارے اوپر جمی ہوئی برف مجھے کوفت میں مبتلا کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس قدر خاموش کیوں ہو؟ طالوت نے منہ بنا کر کہا اور پھر خود ہی بولا، میں سمجھا، شاید ساحل پر تمہیں میری تفریح پسند نہیں آئی، مگر میں نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ بس وہ گھوڑا سوار مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ اچھی خاصی شخصیت تھی، لیکن خود کو نمایاں کرنے کے لیے وہ گھوڑے کی سواری کر رہا تھا اور اس طرح اکڑا ہوا بیٹھا تھا جیسے دنیا کا سب سے بڑا شہ سوار ہو اور کوئی ملک فتح کرنے جا رہا ہو۔ طالوت نے یہ سب کچھ اس انداز میں کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ بہرحال اب تو خوش ہو، اس شہ سوار کے سر پر بہت سے سر نمودار ہو گئے ہوں گے۔ پستول خاصا وزنی ہوتا ہے۔ تمہاری دنیا میں اتنی سی بات پر زندگی چھین لینے کی اجازت کس نے دی ہے؟ پستول سے نکلنے والی گولی زندگی چھین لیتی ہے نا؟ تم بار بار اسے میری دنیا کہہ کر طنز کیوں کر رہے ہو طالوت؟ میں نے سنجیدگی سے کہا اور وہ چونک کر میری شکل دیکھنے لگا۔
پھر اس کے چہرے پر معذرت کے آثار پھیل گئے۔ ہاں، یہ غلطی مجھ سے ہوتی رہی ہے، لیکن تم نے اسے طنز کیوں سمجھ لیا؟ تم نے اس بارے میں پہلے کچھ کیوں نہیں کہا؟ یقین کرو میرے دوست، میں اپنے ان الفاظ پر شرمندہ ہوں، طالوت نے کہا۔ بس زیادہ بکواس مت کرو، ان خاتون کو دیکھو، خاص طور سے تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے مجھے معاف کر دو، اس کے بعد دوسری بات ہوگی۔ اچھا بھائی، معاف کر دیا، شکریہ۔ اس کے بعد ایک بات سن لو، ہم دونوں دوست ہیں، اگر ایک دوسرے سے تکلف روا رکھا تو دوستی زیادہ دن نہیں چل سکے گی۔ تمہیں حق ہے کہ میری ہر غلط بات پر مجھے ٹوک دو، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب اس طرف تو دیکھو، میں نے کہا، اور طالوت میرے اشارے پر دیکھنے لگا۔ ایک جوان العمر گڑیا سی لڑکی تھی، لیکن اس کا ساتھی سیاہ رنگ کا گینڈا تھا۔ گرے کلر کے سوٹ میں وہ گینڈا ہی نظر آ رہا تھا۔ پھیلا ہوا دہانہ، گھنگریالے بال، فٹ بال سے بڑی کھوپڑی، شانوں پر رکھی ہوئی گردن، عمر بھی لڑکی سے کہیں زیادہ۔ ایسی شکل میں لڑکی ہماری طرف نہ دیکھتی تو کیا کرتی؟ یہ حقیقت تھی، اس نے 2-3 بار اس طرف دیکھا تھا۔ یہ اس کی کون ہو سکتی ہے؟ طالوت نے زیر لب کہا۔ پوچھ لو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پوچھ لیتا ہوں۔ طالوت ایک دم کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھونچکا رہ گیا تھا۔ طالوت آج حد سے زیادہ شرارت کے موڈ میں تھا۔ اس سے قبل کہ میں اسے روکوں، وہ ان دونوں کی میز کے قریب پہنچ گیا۔ میں بدحواس نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور میری چھٹی حس نے پھر کسی ہنگامے کا اعلان کر دیا۔ میں نے طالوت کو ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ لڑکی اور گینڈے نما آدمی دونوں چونک پڑے تھے۔ طالوت مسکراتے ہوئے ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جواب میں نے گینڈے نما آدمی کی شکل بگڑتے ہوئے دیکھی۔ وہ آنکھیں نکال کر طالوت کو گھور رہا تھا۔ طالوت اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ پھر اس نے گینڈے نما آدمی سے کچھ کہا اور اچانک گینڈے نما آدمی نے اپنا فولادی ہاتھ گھما دیا، لیکن اس کا ہاتھ خلا میں جھول گیا تھا۔ تب طالوت نے کرسی کھسکائی اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے پھر کچھ کہا اور گینڈے نما آدمی نے بھی کرسی کھسکا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کی توند میز کے نیچے پھنسی ہوئی تھی۔ میز الٹ گئی اور اس پر رکھے ہوئے برتن نیچے گر پڑے۔ کرسی پر بیٹھی ہوئی لڑکی اچھل کر ایک طرف ہٹ گئی۔ مار ڈالوں گا کتے، کمینے، ذلیل، گینڈا حلق پھاڑ کر دھاڑا اور لوگ چونک چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ گینڈا پھر طالوت پر جھپٹا تھا، لیکن طالوت اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور شاید اس نے گینڈے کے پاؤں بھی اڑا دیا تھا۔ نتیجے میں گینڈا قریب ہی ایک اور میز پر اوندھ گیا، جس پر مرد اور 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کے خوفناک وزن سے میز کی جو حالت ہوئی ہوگی، ظاہر ہے میز پر بیٹھے ہوئے چاروں افراد اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ جان سے مار ڈالوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گینڈا بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی پلیٹ آ گئی جو اس نے اٹھا کر پوری قوت سے طالوت پر اچھال دی، لیکن میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایک معزز آدمی کے منہ پر لگی اور اس کی طویل چیخ پورے حال میں گونج اٹھی۔ گینڈے نے دوسری پلیٹ اٹھا لی، لیکن اس سے قبل کہ وہ اسے کسی پر کھینچ مارے، اچانک 2-3 آدمی اس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے گینڈے کی مرمت شروع کر دی۔ دوسرے لوگ بھی اس پاگل آدمی سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ طالوت بڑے وقار سے چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ چلو یہاں سے چلیں، گھٹیا جگہ ہے، اس نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ لیکن ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا وہ گروہ بکھرا ہوا ہوٹل کی طرف آتا نظر آیا، جسے ہم نے ساحل پر پریشان کیا تھا۔ ان کے ساتھ مزید 4-5 افراد تھے۔ سب سے آگے بے ملک کے شہزادے ہاتھ میں پستول لیے تنتناتے چلے آ رہے تھے۔ میں نے ایک دم طالوت کا بازو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بلا وجہ ایک اور بے گناہ مارا جائے گا، 2-4 زخمی ہو جائیں گے، کسی ترکیب سے ان سے الجھے بغیر نکل چلو۔ چلنے کی ضرورت کیا ہے، یہ لو۔ طالوت نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو مجھے اس کی شکل بدلی ہوئی نظر آئی۔ وہ اصلی شکل میں تھا، یقیناً میری شکل بھی تبدیل ہو گئی ہوگی۔ میں نے سوچا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ میری اصلی شکل تو میرے لیے اور خطرناک تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ بدماش طالوت میرے خوف سے نفرت کرتا تھا، چنانچہ میں نے اس موضوع پر کچھ نہ کہا۔ آنے والوں نے یہاں کا ماحول دیکھا۔ گینڈا اب بھی پاگلوں کی طرح خوں خوں کر رہا تھا۔ اس کی ساتھی لڑکی اس سے دور کھڑی ہوئی تھی۔ اسے شاید گینڈے کی پٹائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہوٹل کے منتظمین ایک جگہ جمع ہو گئے اور پھر گینڈے کی شکایت پر ہماری تلاش شروع ہو گئی۔ اس افراتفری پر کسی نے ہم دونوں کی یکساں شکل پر توجہ نہیں دی تھی۔
شہزادہ عالم بھی ہر کونے خدرے میں ہمیں تلاش کر کے مایوس ہو گئے۔ بمشکل تمام ہنگامہ فرو ہو سکا۔ اس دوران طالوت میزوں سے اپنی پسند کی چیزیں اٹھا اٹھا کر کھاتا رہا تھا۔ لوگ ہوٹل سے نکلنا شروع ہو گئے۔ بیچارے ہوٹل والے کا اچھا خاصا نقصان ہو گیا تھا۔ بہرحال منتظمین نے مہمانوں سے درخواست کی کہ وہ اس وقت ان کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ جو کچھ ہو چکا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور جب دوسرے لوگ نکلے تو ہم بھی باہر نکل آئے۔ طالوت اطمینان سے ٹہلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، ڈر لگ رہا ہوگا۔ کیسا ڈر؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اپنی اصلی شکل سے؟ اب نہیں لگتا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ بہرحال ذہنی تکدر دور ہو گیا۔ آج کا دن بھی عجیب و غریب گزرا ہے۔ اتنے بہت سارے واقعات ایک دم ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے نائٹ کلب میں کیا ہوتا ہے۔